بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے نبی پر پہلی آیات کون سی نازل ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا ایھا المدثر والی، یہ پہلی آیات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ میں نے تو سنا ہے کہ محمد کریم پر سورۃ علق کی پہلی آیات نازل ہوئی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو حضرت ابو سلمہ نے جواب دیا کہ یہی سوال میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اللہ کے پیارے نبی پر پہلی آیات یا ایھا المدثر والی نازل ہوئی ہیں، اور انہوں نے مجھے جواب دیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ہے، اور پورا واقعہ بھی مجھے سنایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں غار حرا سے باہر نکلا تو مجھے آواز آئی، میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا، اپنی بائیں طرف دیکھا، اپنے سامنے دیکھا، اپنے پیچھے دیکھا، مجھے کچھ نظر نہ آیا کہ یہ آواز دینے والا کون ہے۔ میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمان اور زمین کے درمیان ایک فرشتہ دیکھا جو بہت بڑی کرسی کے اوپر جلوہ گر ہے۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں زمین پر آ پڑا، تو وہاں سے اٹھ کر میں گھر گیا، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کہا کہ جلدی جلدی مجھ پر کمبل ڈالو۔ تو انہوں نے مجھ پر کمبل ڈالا، مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو، تو انہوں نے آپ پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ تو اس فرشتے کو دیکھنے کی وجہ سے آپ کی یہ کیفیت ہوئی۔ آپ نے فرمایا یہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا کے اندر ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا، پھر وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا یہ فرشتہ اب میں نے دیکھا۔ تو وہاں آپ پر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یہ آیات نازل ہوئیں، یہ پہلی آیات ہیں۔ محمد کریم نے فرمایا جو مجھ پر نازل ہوئیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وحی کا سلسلہ ہوا کہ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، اپنی قوم کو ڈرائیں، وربک فکبر، اور اپنی رب کی پاکی بیان کریں، تکبیر بیان کریں۔ اب یہ حدیث ہے یہاں تک۔ اب دوسری حدیث مبارک طیب طاہر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی روایت کرنے والی ہیں، کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی پر جو سب سے پہلے آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ علق کی پہلی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب وہ بھی حدیث مستند ہے، یہ حدیث مستند۔ اب ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کس طرح دی جائے گی؟ اس حدیث میں سورۃ مدثر کی پہلی آیات کو اللہ کے پیارے نبی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ پہلی آیات یہ ہیں، اور یہاں ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں کہ پہلی آیات یہ ہیں
تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے غار حرا میں جو فرشتہ نظر آیا اس وقت سورۃ الگ کی پہلی آیات نازل ہوئی، پھر وحی کا سلسلہ رک گیا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، پھر کافی عرصہ کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب عبادت کرتے رہ گئے کافی عرصہ کے بعد جب آپ آ رہے تھے تو آپ کو آواز سنائی دی، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، تو آپ نے فرشتے کی زیارت کی، تو جب آپ گھر تشریف لائے تو اس وقت آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں، یعنی وحی کے رکنے کے بعد کی سب سے پہلی آیات سورۃ مدثر کی ہیں، ویسے پہلی آیات سورۃ الگ کی پہلی آیات ہے۔ مولا ہم سب کو احادیث سمجھنے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ۔